السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کل جیسے کافی زیادہ یہ ہو گیا کہ آن لائن شاپنگ جو ہے وہ کافی زیادہ ان ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ کووڈ 19 کے بعد جو ہے وہ کیونکہ گیدرنگز ہوتی ہیں مالز وغیرہ میں، مارکیٹس میں، تو جب آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو پھر آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے، تو پھر وہ کووڈ ہونے کے چانسز اس طرح بہت زیادہ ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کافی زیادہ کیمپینز بھی چلی تھیں کہ مارکیٹ جانے سے اوائڈ کریں، اب لوگوں نے شاپنگ تو کرنی ہے تو پھر انہوں نے لازمی بات ہے کہ آن لائن شاپنگ کی طرف ہی انہوں نے موو کرنا تھا۔ باہر تو یہ کافی زیادہ ہے، پاکستان میں ابھی یہ ڈیولپمنٹ کے فیز میں، ابھی تک صحیح طرح لوگوں کا اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں بنا۔ جیسے امیزون ہے، ای بے ہے، اس طرح آپ کا علی بابا ہے، یہ سب آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، تو یہ کافی سکسیزفل اور کافی بڑے پلیٹ فارمز ہیں۔ پاکستان میں بھی بڑے پلیٹ فارمز ہیں آن لائن کے، جس طرح دراز ہے، ہوم شاپنگ ہے۔ تو جو بھی اب کمپنی ہے جو خاص طور پہ آن لائن کام کرتی ہے، اس کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ، جیسا میں اپنی پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، وہ ہوتی ہے کسی کورئر کمپنی کی۔ اب کیونکہ ایک کمپنی ہے، اس کا آفس تو لازمی بات ہے، اب ہر کمپنی کا جو اپنا آفس ہوتا ہے وہ تو کسی مین سٹی میں ہی ہوگا۔ وہ جس طرح جو ہے وہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، فیصل آباد میں، لاہور میں یا کراچی میں۔ اس کے علاوہ بہت ہی کوئی مشکل ہے کہ کسی کمپنی کا اس کے علاوہ کسی سٹی میں آفس ہو، کیونکہ یہی مین سٹیز ہیں پاکستان کے۔ یہاں پہ آپ کو لیبر بھی اچھی مل جاتی ہے، آپ کو اسکلڈ بندے مل جاتے ہیں، اچھی مینجمنٹ آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایسی کمپنیز پہلے موجود ہیں جن میں ایسے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خاص طور پہ جو بڑا کوئی بندہ ہے جو کوئی کمپنی لانچ کرے گا، وہ بھی انہی سٹی سے ہی ہوتا ہے موسٹلی۔ تو اب یہ کمپنی ہے، اس کا اب جس طرح سے اگر کسی کا آفس ہے راولپنڈی میں اور ان کا آرڈر آتا ہے راولپنڈی سے ہی، تو وہ تو یہ مینیج کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی وہاں پہ کوئی فلیٹ رکھیں، کوئی اپنے ہی ان کے کچھ بندے ہوں رائڈر وغیرہ، یا وہ اپنے کسٹمر کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ہمارا پک اپ پوائنٹ ہے، یہ ہمارا آفس ہے، یہ ہماری انوینٹری ہے، یہاں پہ ہمارا ویئر ہاؤس ہے، اب یہاں سے آ کے بے شک خود آ کے پک کر کے لے جائیں۔ یا وہ پھر جو ہے وہ اپنا ہی کوئی بندہ رکھ سکتے ہیں جو وہ جائے اور ان کو جا کے آرڈر دے کے آئے۔ اس میں تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے چیک بھی کروا دے گا چیز، اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کا بزنس چل سکتا ہے۔ لیکن اب اگر ایک بندے کا آفس ہے راولپنڈی میں اور ان کو آرڈر آتا ہے کراچی سے، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ وہ اب ان کا بندہ جائے، تو اس میں ان کو کورئر کمپنی کی ضرورت ہے۔ اور اب یہ تو ابھی تک میں حیران ہوں، کافی لوگوں کو نہیں پتا کہ سی او ڈی میں یہ سیلر کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی، یہ کمپنیز کا جو ہے وہ رول ہے۔ اور یہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ پوسٹ آفس جو وی پی کا رہا ہے وہ بہت پرانی سروس ہے، اور اس میں بھی یہی رول تھا کہ آپ پارسل اوپن کر کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں کیا ہے۔ آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، اس کے بعد آپ پارسل اوپن کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں سے جو نکلے وہ آپ کا ہی، آپ کی پیمنٹ آپ کو ریٹرن بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے شپر سے، جو آپ کی کمپنی ہے جس سے آپ پرچیز کر رہے ہیں، اس سے بات کریں، اس میں کمپنی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، کورئر کمپنی کا۔ کورئر کمپنی کو تو ایک پیکڈ پارسل ملتا ہے، انہوں نے وہ پارسل وہاں سے ریسیو کرنا ہے اور آگے کسٹمر تک پہنچانا ہے، اور وہ کیش لینی ہے، اور وہ اپنے کسٹمر کو جو کمپنی ہے ان تک پہنچانی ہے۔ ان کا صرف یہی کام ہے۔ میں نے بہت زیادہ ویڈیوز دیکھی ہیں، خاص طور پہ یہ این پی نیوز کے نام سے ایک چینل ہے یوٹیوب کا، اس میں یہ دکھایا گیا کہ جی یہ دیکھیں جی یہ کمپنی فراڈ کر رہی ہے، لیپرڈ کمپنی فراڈ کر رہی ہے، جی ایم این پی فراڈ کر رہی ہے، ٹریکس فراڈ کر رہا ہے۔ اب مجھے یہی سمجھ سے باہر ہے، ان لوگوں کی یہی سمجھ نہیں آ رہی، اور اس کے اندر وہ خود سے کہہ رہا ہے جی بندہ کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جی یہ کورئر کمپنیز کے اپنے اکاؤنٹس ہیں، اور یہ خود یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم آرڈر کچھ اور کرتے ہیں اور آتا کچھ اور ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر بھی ججمنٹ نہیں دے سکتے اس طرح سے، کیونکہ آپ جو ہے نا وہ ہمارے ملک میں تو یہ
کانسیپٹ نہیں ہے ابھی تک. بائر اگر یہ کسی کے اوپر اس طرح کی ججمنٹ دیں اور وہ اگر ان کو سو کر دیں تو ان کو لگ سمجھ جائے. ہم لوگ تو یہاں پہ بیٹھ کے کسی کے اوپر بھی ججمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی یہ یوں نہیں یوں ہے, میرے اندازے کے مطابق یوں ہے. بھئی آپ کا یہ کام نہیں ہے, آپ اپنا کام کریں. آپ کا کوئی اپنا ایکسپیرینس ہو پرسنل, تب آپ یہ بات کر سکتے ہیں. اب جس طرح میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, میں اس کے اوپر ہی آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو اسی طرح ہمیں بھی ضرورت تھی, لازمی بات ہے, کسی کمپنی کی. تو ان دنوں جو ہے میں کافی سرچ کر رہا تھا کہ مجھے کمپنی ایسی چاہیے تھی جو میرے لیے کافی سوٹیبل ہو. اس میں مجھے ایک کمپنی ملی جس کا نام ہے کال کوریئر. تو مجھے ان کی سب سے زیادہ بات یہ پسند آئی تھی کہ ان کا فری جو ہے نا وہ پک اپ ہے ہوم سے یا آپ کے آفس سے. مطلب آپ نے کوئی پارسل بھیجنا ہے تو آپ نے رائڈر کو کال کرنی ہے, رائڈر کا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں یہ رائڈر ہے, اس کو آپ نے کال کرنی ہے, وہ خود آتا ہے اور آپ کا پارسل لے جاتا ہے اور وہ اس طرح سے آگے شپ ہو جاتا ہے اور آپ کو پھر وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. مطلب آپ کو بھی آفس جانے کی بھی ان کی ضرورت نہیں ہے پارسل دینے کی. ویسے تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جاتے ہیں ان کے آفس جا کے پارسل جمع کرواتے ہیں. تو یہ بات ان کی مجھے بہت اچھی لگی تھی, اسی وجہ سے میں نے فوراً ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا. لیکن وہی بات ہے کہ کمپنیز کہتی کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. اب ہو سکتا ہے کہ بہتری آ گئی ہو, کہ کافی پرانی بات ہوگی, یہ میری 2019 کی بات ہے, میں نے تو اس کے بعد سے وہ یوز نہیں کیا. اب میرے ساتھ ہوا یوں کہ میں بھی آپ کو وہ دکھاتا بھی ہوں, یہ دیکھیں کہ میں خود سے بات نہیں کر رہا, میری عادت نہیں ہے اس طرح کی. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے, یہ میں نے یہ سیو کیا ہوا پاسورڈ اور یوزر نیم. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ چودھری لنکس راولپنڈی. اور یہ اگر یہاں پہ کہیں آ سکے کہ یہ اکاؤنٹ کب کھلا تھا, مجھے ان کے پلیٹ فارم کا پتہ نہیں ہے, انہوں نے ایسا کچھ دیا ہوا نہیں ہے. یہ دیکھیں, یہ میرا اکاؤنٹ جو ہے وہ میں اپنی میل سے چیک کر کے بتا سکتا ہوں کہ یہ کب اوپن ہوا تھا. یہ مجھے دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ مجھے میل آئی تھی, اس پہ جو ہے وہ تھا. یہ کال کوریئر کی ہم میل چیک کر لیتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ بالکل جو ہے وہ بات واضح ہو جائے. جی یہ آگے یہ دیکھیں, 13 مارچ 2019 کو انہوں نے مجھے رپلائی کیا تھا. یہ سارا اس میں پیکج تھا. تو انہی دنوں کے دوران یہ اوپن ہوا تھا. یہ ہمارا اکاؤنٹ ہے, ابھی بھی یہ ہے, میں یوز نہیں کرتا لیکن یہ اکاؤنٹ ابھی بھی ہے. تو اس میں ہوا یہ کہ میں نے تقریباً اس ٹائم تو ہمارا چھوٹا ہی سیٹ اپ تھا, 3-4 پارسل میں نے بھیجے تھے ان کے تھرو, اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر تو آپ کی اماؤنٹ 10,000 سے زیادہ ہے تو ہم آپ کو 3 دن کے اندر اندر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیں گے, اور اگر تو آپ کی اماؤنٹ اس سے کم ہوگی تو پھر وہ 15 یا 20 دن کے اندر اندر آپ کو بھیج دیں گے. اب ہوا یوں کہ وہ میلز بھی میرے پاس ہیں, وہ ذرا مجھے ڈھونڈنی پڑیں گی, وہ بھی میں کوشش کروں گا.
کہ میں کر دوں. ہوا یوں کہ کافی عرصہ ہو گیا, 20 دن سے بھی زیادہ ہو گئے, تو میں کانٹیکٹ کرتا رہا ان کو. تو جو تو ہمارے سیلز پرسن تھے, جو مین ایک آپ کو ڈیڈیکیٹڈ ایک مینیجر دیا جاتا ہے جو آپ کا اکاؤنٹ ہینڈل کرتا ہے, شاید جمال ان کا نام تھا, وہ تو چھوڑ بھی گئے ہیں کال کو, پھر بعد میں ان سے میرا رابطہ بھی ہوا. تو ان سے میری بات ہوتی رہی کہ میری پیمنٹ دے دیں, پیمنٹ دے دیں. تو وہ مجھے آگے سے کہہ رہے ہیں آپ جی یہ ای میل ہے جی, یہاں پہ میل کریں تو آپ کو آ جائے گی. وہ میں میل کرتا رہا ہوں, نہیں آئی. پھر ہیلپ لائن تھی ان کی, وہاں کالیں کہیں, وہ بھی آگے سے یہی کہیں کہ آپ میل کریں. اس طرح کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا, اور مجھے تقریباً 3 مہینے کے بعد جا کے بڑی مشکل سے میری پیمنٹ ملی تھی. تو خاص طور پہ جو چھوٹا سیٹ اپ ہوتا ہے نا, اس ٹائم میرا چھوٹا سیٹ اپ تھا, اب تو ماشاء اللہ شکر ہے اللہ کا کہ کافی بہتر ہے. تو جو چھوٹا آپ کا جو ہوتا ہے نا ایس ایم ای ہوتا ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائز, ان کو جو ہے نا اپنی پیمنٹ کی بہت فکر ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے چھوٹے سے سرکل کے اندر اس کو مینیج کرنا ہوتا ہے. وہی آپ کے پاس کچھ کیپٹل ہوتا ہے, آپ نے اس کو انویسٹ کرنا ہوتا ہے, فوراً واپس اس کو ریمبرس کرنا ہوتا ہے, اور اسی کو دوبارہ انویسٹ کر کے اس طرح سے اپنا سرکل چلانا ہوتا ہے. تو وہ کافی مسئلہ میرے لیے ہو گیا تھا. اب مجھے نہیں پتا آج کل ان کے کیا حالات ہے, لیکن میرا یہ ریویو جو ہے وہ کافی ضروری ہے, کیونکہ کافی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, اور ان کو یہ بات تھوڑی سی ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان پیسوں کو آپ تھوڑا سا سائڈ پہ ہی سمجھیں, کہ یہ پیسے آنے میں ڈیلے ہو سکتی ہے. آپ بالکل ان کے اوپر ریلائی نہ کریں, یہ ان کو اصل فائدہ ہوگا. تو اس طرح انہوں نے مجھے کافی تنگ کیا. اس کے بعد تو میں نے ان کو یوز کرنا ہی چھوڑ دیا. تو اگر کوئی کال کوریئر کا کوئی بندہ یہ سن رہا ہے, اور اگر یہ ایشو ابھی بھی ہے تو پلیز اس کے اوپر کام کریں. اگر یہ ایشو ریزالو ہو گیا ہے تو پلیز مجھے بھی گائیڈ کریں, اس ویڈیو پہ بھی کمنٹ کریں. تو میرا یہ فرض ہے کہ میں یہ آگے لوگوں کے ساتھ یہ میسج کنوے کروں کہ یہ مسئلہ ہوا تھا, کیونکہ یہ بڑا سیریس ایشو ہے. آپ جب, لازمی بات ہے آپ آن لائن کام کرتے ہیں, ہم آن لائن سیلر ہیں, تو ہمیں سارا اپنی پیمنٹ کا ہی ہوتا ہے. پیمنٹ کا نہیں ہے تو ہم پھر یہ سیلنگ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کی پیمنٹ ہی رک جائے گی تو پھر تو آپ بالکل پھنس جائیں گے. اس کے بعد سے میں نے کال کوریئر کے ساتھ کام نہیں کیا. مجھے ایک اور ان کے تھے ایک ریپرزنٹیٹیو, مجھے پاس ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے, انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ کافی عرصے بعد کہ آپ کام نہیں کر رہے جی. میں نے پھر ان کو بتایا بھی, تو انہوں نے مجھے کہا جی نہیں یہ مسئلہ نہیں ہوگا, اب آپ کریں. لیکن پھر بھی میں وہ رسک ہی نہیں لینا چاہ رہا تھا, تو میں نے کام نہیں کیا. کیونکہ لازمی بات ہے جب آپ کی پیمنٹ ہی بلاک ہو جائے گی, پھر آپ کو کام کرنے کا فائدہ کیا. تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ آن لائن سیلرز کے لیے کافی یوزفل ہوگی, کیونکہ جو بھی کمپنی اپنا کام شروع کرتی ہے ان کو سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری چیز ایک تو فوراً پہنچے. سروس ان کی نو ڈاؤٹ اچھی ہے, پارسل ٹائملی پہنچ گئے تھے میرے سارے, اور باقی بھی یہ پک اپ بھی اچھا تھا ان کا, رائڈر خود لے جاتا. لیکن اصل جو چیز ہے وہ تو ہماری پیمنٹ ہی ہے نا, باقی چیزیں تو پھر جب بالکل ہمارے لیے ناکارہ ہو جاتی ہیں. بے شک ایک کمپنی اگر یہ 1 دن میں ڈلیور کر رہے ہیں, کمپنی 2 دن میں ڈلیور کر رہی ہے, لیکن پیمنٹ ٹائم پہ دے رہی ہے, ہم تو اس کمپنی کو پریفر کریں گے, کیونکہ ہمیں تو پیمنٹ سے زیادہ غرض ہے. کسٹمر ایک آدھا دن ہمارا ویٹ بھی کر لے گا, اور ہم اس سے خود بھی ٹائم لے سکتے ہیں. ہمیں پتہ لگ جاتا ہے نا ایک آدھے پارسل میں کہ یہ کمپنی اتنے دن لگاتی ہے, تو ہم کسٹمر کو پہلے سے ہی گائیڈ کر دیں گے کہ بھائی یہ آپ کا پارسل 2 دن میں پہنچے گا یا 3 دن پہنچے گا. کسٹمر آگے سے ہمیں پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ہم پارسل بھیجتے ہیں. جس طرح میں پاکستان پوسٹ کے ساتھ کام کرتا ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں, کافی زیادہ ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, تو مجھے آئیڈیا ہو گیا ہے. ان کی تھوڑی سی ڈلیوری سلو ہے ایز کمپیئر ٹو باقی جو ہیں پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ٹی سی ایس ہوگی, لیپرڈ ہوگی, ڈیوو ہوگی. ان کی ایک آدھا دن 2 دن اوپر لگ جاتے ہیں. تو میں کسٹمر کو اسی طرح سے گائیڈ کرتا ہوں کہ یہ جو پارسل ہے نا آپ کو یہ اس دن ملے گا. تو اس میں کسٹمر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پارسل مجھے اس دن ملے گا, تو اس میں آسانی رہتی ہے کسٹمر کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اور پیمنٹ جب آ جاتی ہے تو وہ ٹائم پہ آ جاتی ہے, تو وہ کافی اچھی چیز ہے ہمارے لیے. تو اصل چیز ہے پیمنٹ آن لائن
ای کامرس والوں کو سب سے زیادہ ہوتا ہی پیمنٹ کا ہے، کیونکہ لازمی بات ہے نا، آپ شاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح آپ شاپ پہ بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی بزنس آپ کرتے ہیں، آپ کو پیمنٹ کا اپنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے کمانا ہے اسے. ہم کوئی نارمل پارسل تو بھیج نہیں رہے جو بغیر پیمنٹ کے، کیونکہ آن لائن شاپنگ میں تو ایڈوانس پیمنٹ بہت ہی کوئی کم بندہ ہے جو آپ پہ اعتماد کرے اور آپ کو ایڈوانس پیمنٹ بھیج دے. اور ان اکاؤنٹس کا تو بیسک مقصد ہی جو ہے سی او ڈی کا ہوتا ہے. تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ اپنا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں. تو اگر آج آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز انفارمیٹیو اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بناتا رہوں.